اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج کے مسائل کے سلسلے میں آج کا ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حج کی اصطلاحات کے حوالے سے کلام کیا اور اس کے ضمن میں حج کے مسائل بیان کیے۔ آج حج کے تمام افعال عموماً جس ترتیب کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، ہم ہر حج کی قسم کو جدا جدا کر کے بیان کریں گے تاکہ ہمارے لیے حج کے مسائل کو ایک اور انداز میں سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہاں پر مجموعی طور پر چونکہ چار چیزیں ہوتی ہیں، ایک صرف عمرہ، اور دوسرا ہے حج افراد، اور تیسرا ہے حج قران، اور چوتھا ہے حج تمتع۔ تو ہم ان چاروں کو جدا جدا بیان کریں گے، پھر اس کے بعد وہ طریقہ جو پاکستان سے جانے والے عموماً اختیار کرتے ہیں یعنی حج تمتع کا، اس کو تھوڑا سا ان ڈیٹیل بیان کریں گے تاکہ اسے مزید سمجھنا آسان ہو جائے، اور انشاءاللہ اس سے اگلے سلسلے میں پھر ہم حج کا مکمل طریقہ بیان کریں گے کہ حج میں کون سا فعل کب کب کیا جاتا ہے، کس تاریخ کو کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، یہ انشاءاللہ ہمارے اگلے سلسلے میں ہوگا۔ سب سے پہلے عمرہ کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ فرض یا واجب نہیں ہوتا، حج فرض ہوتا ہے لیکن عمرہ یہ فرض یا واجب نہیں ہوتا۔ ہاں عمرہ شروع کر لے تو اب اس کو پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص عمرے کی منت مانے تو اس کے اوپر بھی لازم ہو جاتا ہے۔ عمرہ کے اندر مجموعی طور پر چار افعال ہیں۔ نمبر ایک، عمرہ کا احرام باندھنا۔ نمبر دو، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، جس طواف کے اندر رمل بھی کیا جائے گا اور استباع بھی کیا جائے گا۔ نمبر تین، سعی کرنا، اور نمبر چار، سر کے بال منڈوانا یا ایک پورے کے برابر سر کے چوتھائی بال کتروانا۔ ان چار افعال کا نام عمرہ ہے۔ اس میں سب سے جو پہلا ہے وہ ہے عمرے کا احرام باندھنا۔ عمرے کے احرام باندھنے وہی تفصیل ہے جو عمرے میں اور حج میں ہم نے اپنے گزشتہ سلسلے کے اندر بھی بیان کی تھی کہ جو شخص مثال کے طور پہ پاکستان سے جانے والا ہے تو وہ میقات پر یا میقات سے پہلے عمرے کا احرام باندھے گا۔ میقات سے پار گزرنا بغیر احرام کے یہ جائز نہیں، اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا، الا یہ کہ اب وہ دوبارہ میقات سے باہر آ کر پھر عمرے کا احرام باندھ کر چلا جائے۔ تو عمرے کا پہلا سٹیپ تھا احرام باندھنا۔ احرام باندھنے میں طریقہ وہی ہوگا کہ احرام کی نیت کی جائے گی اور ایک مرتبہ بلند آواز سے تلبیہ کہا جائے گا یا تلبیہ کے قائم مقام کچھ اور کہا جائے گا۔ جب احرام ہم باندھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے خانہ کعبہ حاضری دینی ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، یعنی 7 چکر خانہ کعبہ کے لگانے ہیں، جن میں سے پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کیا جائے گا۔ رمل کا طریقہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ شانے اکڑاتے ہوئے، شانوں کو ہلاتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اور تھوڑا سا تیز تیز چلتے ہوئے خانہ کعبہ کے ابتدائی 3 چکر لگائے جائیں گے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جائے گا، اس کے بعد بقیہ چکر جو ہے وہ نارمل انداز میں کیے جائیں گے۔ یہ عمرے کا دوسرا فعل ہوگا، احرام کے بعد خانہ کعبہ کا طواف۔
یہ خانہ کعبہ کا طواف فرض ہے کہ اگر یہ ادا نہ کیا تو عمرہ ہی ادا نہ ہوگا۔ جب خانہ کعبہ کا طواف کر لیا اس کے بعد جو اگلا فعل کرنا ہے وہ ہے سعی کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، اس کا نام سعی ہے۔ یہ سعی عمرہ کے واجبات میں سے ہے۔ جب سعی کر چکے اب اس کے بعد یا تو سر کے بال منڈوائے جائیں گے اور یا سر کے بال ایک پورے تک کتروائے جائیں گے۔ ایک پورے سے مراد انگلی کا ایک پورا جو ہے وہ سر کے چوتھائی بال، یعنی سر کے اگر 4 حصوں میں بالوں کو تقسیم کیا جائے تو کم از کم ایک حصے کے بال کتروانا یہ عمرہ کے واجبات میں سے ہے۔ جب آدمی سر منڈوا لیتا ہے یا بال کتروا لیتا ہے تو وہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاتا ہے اور اس کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو گویا مجموعی طور پر ہم یہ یاد رکھیں گے کہ عمرہ کے اندر 4 افعال کیے جاتے ہیں۔ پہلا عمرے کا احرام باندھنا، یہ شرط۔ دوسرا ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا رمل کے ساتھ، یہ رکن ہے، یعنی طواف کرنا رکن اور اس میں رمل کرنا 3 چکروں میں سنت۔ طواف کے بعد سعی ہے، یہ عمرہ کے واجبات میں سے ہے، اور اس کے بعد سر کے بال منڈوانا یا بال کتروانا یہ واجب ہے۔ یہ 4 افعال کرنے کا نام عمرہ ہے۔ پھر اس میں مزید کچھ سنتیں ہیں، ملتزم سے آنکھیں چمڑنا اور جو ہے وہ 2 رکعت نماز ادا کرنا، یہ مزید اضافی بات ہے۔ اس کے بعد دوسرا اہم مرحلہ اور دوسرا اہم کام وہ حج ہے۔ حج کی پھر 3 صورتیں، حج افراد، قران اور تمتع۔ حج افراد وہ حج ہے جس میں حج کرنے والا صرف ڈائریکٹ حج کا احرام باندھتا ہے، اس نے پہلے عمرہ نہیں کرنا بلکہ ڈائریکٹلی اس نے حج کا احرام باندھنا ہے اور حج کے افعال ادا کرنے ہیں۔ حج افراد میں جو اہم بنیادی امور ہیں وہ ہے 11۔ ان میں کچھ وہی ہیں جو ہم نے عمرہ کے اندر بیان کیے، لیکن ہم حج افراد کو جدا گانا طور پر مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ حج افراد کرنے والا سب سے پہلے تو احرام باندھتا ہے۔ احرام باندھنا شرط اور طریقہ وہی کہ احرام کی نیت کرنا اور 1 مرتبہ لبیک کہنا۔ پھر حج افراد کرنے والا اب خانہ کعبہ حاضر ہوا تو اس نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، اس کا نام ہے طواف قدوم، یعنی آنے پر جو طواف کیا گیا طواف قدوم۔ طواف قدوم کرنا یہ حج افراد کرنے والے کے لیے سنت مؤکدہ ہے جبکہ وہ میقات کے باہر سے آیا ہو، جیسے پاکستان سے گیا ہو، طواف قدوم کرے گا۔ طواف قدوم کرنے کے بعد اب اگر سعی ابھی کرنی ہو تو کر سکتا ہے، ورنہ وہ حج کے بعد کرے گا، ہم اس کو حج کے بعد ہی بیان کریں گے۔ طواف قدوم کرنے کے بعد حج افراد کا احرام باندھنے والا مکہ مکرمہ میں ٹھہرے گا اور حالت احرام باقی رہے گی، حج کی پابندیاں اس کے اوپر باقی رہیں گی۔ اب اس نے 9 تاریخ کو 9 ذوالحجہ کو اس نے میدان عرفات میں جانا ہے، وقوف عرفہ کرنا ہے۔ وقوف عرفہ کرنا یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے کہ جو اسی تاریخ کو ہوگا اور میدان عرفات میں ہوگا۔ تو میدان عرفات کو اس نے 9 ذوالحجہ کی دوپہر یعنی ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تب سے لے کر 10 ذوالحجہ کی صبح صادق تک یہ وقت ہے وقوف عرفہ کا کہ اس وقت کے اندر جو شخص میدان عرفات میں چلا گیا اس کا حج ہو گیا جبکہ اس نے احرام باندھا ہوا۔ اور اس وقوف عرفہ کے اندر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز اگر امام کے ساتھ پڑھے تو اکٹھی پڑھی جاتی ہے، اگر امام حج کے ساتھ نہ پڑھے تو تنہا اپنے وقت کے اندر پڑھتے ہیں۔ وقوف عرفہ میں یہ واجب ہے جب دن کے اندر وقوف کیا جائے تو وہ وقوف اتنا لمبا ہو، وہ قیام وہاں ٹھہرنا اتنا لمبا ہو کہ غروب آفتاب ہو جائے، وہیں پر سورج غروب ہو جائے۔ سورج غروب ہونے کے بعد پھر میدان عرفات سے جانب مزدلفہ چلتے ہیں۔ تو یہ حج افراد کا تیسرا کام تھا، عرفات کا وقوف کرنا، اور یہ حج کا رکن تھا، یہ حج کا فرض تھا۔ اس کے بعد چوتھا فعل جو حج افراد والا کرتا ہے وہ ہے وقوف مزدلفہ۔ عرفات سے مزدلفہ میں آئیں گے، مزدلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں اکٹھی پڑھنی ہوتی، اور
اور مزدلفہ کے اندر آ کر رات وہاں گزارنا یہ سنت ہے. اور اس 10 تاریخ جو آگے 10 تاریخ اب جو شروع ہو رہی ہے، اس 10 تاریخ کی فجر طلوع ہونے سے لے کر آفتاب طلوع ہونے کا جو درمیانی وقت ہے، فجر کا جو پورا وقت بنتا ہے فجر طلوع ہونے سے لے کر آفتاب طلوع ہونے تک، اس درمیان میں ایک لمحہ کم از کم اس مزدلفہ کے میدان میں گزارنا واجب ہے. تو اب یہ حج افراد کرنے والے کا یہ چوتھا کام ہے جو اس نے مزدلفہ کے میدان میں کرنا ہے کہ مزدلفہ کے اندر وہ وقوف کرے گا، ٹھہرے گا، رات گزارنا سنت، رات کا وقوف سنت، اور جو فجر کے وقت کے درمیان کا وقوف ہے اس میں کم از کم ایک لمحہ وہاں پر گزارنا واجب ہے. اس کے بعد وقوف مزدلفہ یہ 10 تاریخ کی جو ہے وہ فجر کے وقت میں ہو گیا. اس کے بعد جو اگلا کام حج افراد کرنے والے کو کرنا ہے وہ ہے جمرہ عقبہ کی رمی کرنا. جمرہ عقبہ مینا کے اندر 3 جمرات ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا. مینا کی طرف سے مکہ کی طرف جائیں گے تو ایک پہلے آئے گا، ایک دوسرے نمبر پہ آئے گا، ایک تیسرے نمبر پہ آئے گا. 10 تاریخ کو 10 ذوالحجہ کو جو تیسرا جمرہ ہے اس پر جا کر 7 کینکریاں مارنی ہے، اسے رمی جمارات کہتے ہیں. تو حج افراد کرنے والے نے 5واں کام 10 ذوالحجہ کو یہ کرنا ہے کہ اس نے جمرہ عقبہ پر رمی کرنی. جب اس نے رمی کر لی، اب رمی کرنے کے بعد اس نے قربانی کرنی ہے، یہ اس کا چھٹا کام ہے. لیکن یہ قربانی حج افراد والے کے لیے مستحب ہے، یعنی قربانی کا ہم نے ذکر کیا لیکن یہ اس کا اختیاری معاملہ ہے، یہ اس پر لازم نہیں، مستحب ہے اس کے لیے. حج افراد والے کے لیے، تمتع اور قران والے کے لیے واجب ہوتی ہے لیکن حج افراد والے کے لیے یہ مستحب. یہ چھٹا کام قربانی کرنا، یہ چاہے کرے چاہے نہ کرے، دونوں صورتوں میں. اب اس کے بعد حج افراد کرنے والا سر کے بال منڈوائے گا یا وہ بال کتروائے گا جو ہم نے بیان کیا کہ قصر کرے گا، یعنی سر کے چوتھائی بال ایک پورے کے برابر کتروائے گا، کٹوائے گا. جب اس نے سر منڈوا لیا یا اپنے سر کے بال کتروا لیے، اب حج میں احرام کی وجہ سے جو اس پر پابندیاں لازم ہوئی تھی یہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی سوائے ازدواجی تعلقات کے. ازدواجی تعلقات والی پابندی برقرار اور اس کے علاوہ کی پابندیاں یہ سب ختم ہو جائیں گی. تو 10 ذوالحجہ کو حج افراد کرنے والا جمرہ عقبہ کی رمی کرے گا، پھر اس کے بعد اگر چاہے تو قربانی کرے گا، پھر اس کے بعد اس نے سر کے بال منڈوانے اور بال کتروانے. پھر اس کے بعد 8واں کام حج افراد کرنے والے کا یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ مسجد حرام شریف میں حاضر ہوگا اور وہاں حاضر ہو کر طواف زیارت کرے گا. خانہ کعبہ کے وہی 7 چکر لگائے گا جسے طواف زیارت کہتے ہیں. یہ حج کا دوسرا رکن ہے. پہلا رکن عرفات کے میدان میں وقوف کرنا اور دوسرا رکن ہے طواف زیارہ کرنا. تو حاجی کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ 10 تاریخ کو یعنی جس دن اس نے کینکریاں ماری، قربانی کی، سر کے بال منڈوائے، اسی دن وہ طواف زیارہ کر لے. لیکن اگر 10 کو نہ کرے 11 یا 12 کو کر لے تو بھی اس کی اجازت. تو حج افراد کرنے والے کا 8واں کام ہے طواف زیارت کرنا. طواف زیارہ کرنے کے بعد اب حج افراد کرنے والے نے اگر تو طواف قدوم کے ساتھ سعی کر لی تھی تو اب اس نے سعی نہیں کرنی، اور اگر اس نے پہلے سعی نہیں کی تھی جیسے ہم نے اپنے طریقے کے اندر اب بیان کیا ہے تو اب طواف زیارہ کرنے کے بعد حج افراد کرنے والا صفا اور مروہ کی سعی کرے گا، یعنی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یوں کر کے 7 چکر لگائے گا. صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا، پھر صفا سے مروہ تیسرا، پھر مروہ سے صفا تک چوتھا. تو یوں جو ہے وہ 7 چکر پورے کرے گا. یہ سعی کرنا واجب ہے حج افراد کرنے والے کے لیے، سعی کرنا واجب. یہ اس کا 9واں کام تھا. اس کے بعد 10واں کام ہے رمی جمار کرنا، یعنی دوبارہ کینکریاں مارنا. کینکریاں کب مارنا؟ یہ تو 10 تاریخ کے ہم نے افعال بیان کر دیے. اب اس نے کینکریاں مارنی ہے 11 اور 12 تاریخ کو. 10 تاریخ کو کینکریاں ماری تھی صرف آخری جمرے پر، تیسرے جمرے پر، اور 11 اور 12 تاریخ کو حج افراد کرنے والے نے کینکریاں مارنی ہے تینوں جمرات پر، پہلے پر بھی، دوسرے پر بھی، تیسرے پر بھی.
تو یہ تینوں پر کینکریاں مارنا اس پر واجب ہے. اگر ایک بھی جمرے پر کینکریاں مارنا اس نے ترک کر دیا تو اس پر دم لازم ہو جائے گا, ایک بکرے کی قربانی کرنا لازم ہو جائے گا. تو یہ ہے جمرات کی رمی کرنا. یہ حج افراد کرنے والے کا 10واں کام تھا. اس کے بعد حج افراد کرنے والے کا 11واں کام یہ ہے کہ جب اس نے جمرات کی رمی کر لی 11 اور 12 کو, اور اگر چاہے تو 13 کو بھی کر لے. اب یہ جمرات کی رمی کر لی. اب اگر وہ حاجی, جیسے ہم یہ شمار کریں کہ وہ پاکستان سے گیا ہوا, تو جو آفاقی ہے میقات کے باہر سے آیا ہوا ہے, اب وہ طواف وداع کرے گا. طواف وداع طواف الزیارہ کے بعد خانہ کعبہ کا جو طواف کیا جاتا ہے جسے طواف رخصت بھی کہتے ہیں کہ یہ رخصتی ہو رہی ہے مکہ مکرمہ سے, تو طواف الزیارہ کے بعد جو بھی طواف کیا جائے گا یہ طواف وداع ہوگا, یہ طواف رخصت ہوگا. اور آفاقی حاجی کے لیے یہ طواف کرنا واجب ہے. جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے یا جو میقات کے رہنے والے وہ تو وہاں سے رخصت ہی نہیں ہو رہے, تو ان کے اوپر یہ طواف ہی نہیں ہے. لیکن جو آفاق سے آیا, جو میقات کے باہر سے آیا, وہ یہ آخری کام یہ کرے گا کہ طواف رخصت کرے گا جو اس پر واجب. تو حج افراد کرنے والے کے ہم نے 11 کام بنیادی جو ہے وہ گنوا دیے. پہلے نمبر پر احرام ہے, دوسرے نمبر پر طواف قدوم, تیسرے نمبر پر وقوف عرفہ, چوتھا وقوف مزدلفہ, پانچواں تیسرے جمرہ کی رمی کرنا, چھٹا قربانی کرنا اختیاری ہے, ساتواں سر منڈوانا یا بال کتروانا, آٹھواں طواف الزیارہ کرنا, نواں کام صفا مروہ کی سعی کرنا, 10واں کام تینوں جمرات کی رمی کرنا 11 اور 12 تاریخ کو, اور اس کے ساتھ آخر میں اس کا طواف وداع طواف رخصت کرنا. تو ان 11 کام کرنے والے کو حاجی مفرد کہا جائے گا کہ اس نے حج افراد کیا. اب اس کے بعد حج کی جو سب سے افضل قسم ہے, کہ حج کی 3 قسموں میں جو سب سے افضل ہے وہ ہے حج قران. حج قران جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حج کے لیے جانے والا عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھتا ہے. یعنی عمرہ کر کے وہ احرام سے فارغ نہیں ہوگا بلکہ عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھے گا. اس کے جو مجموعی طور پر افعال ہیں وہ 13 ہیں. ان 13 افعال میں اکثر و بیشتر وہ ہیں جو ہم نے حج افراد کے ضمن میں بیان کیے کہ حج افراد والے افعال ہی اس نے کرنے ہوتے, لیکن چونکہ اس نے حج قران کرنا ہے, اس میں عمرہ بھی شامل ہے, تو اس کے کچھ افعال جو ہے وہ اس سے مختلف ہو جاتے ہیں. تو اب ہم اس کو بالترتیب بیان کرتے ہیں. حج قران کرنے والا سب سے پہلے تو حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھے گا. افراد والے نے صرف حج کا باندھا تھا, اور حج قران کرنے والا حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھے گا. احرام باندھ کر جب وہ خانہ کعبہ حاضر ہوگا تو سب سے پہلے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گا, اور اس طواف میں وہ رمل بھی کرے گا. یعنی وہی جو چلنے کا ہم نے 3 چکروں کے اندر چلنے کا طریقہ بیان کیا کہ کندھوں کو ہلا ہلا کر اکڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا تیز چلتے ہوئے وہ خانہ کعبہ کا چکر لگائے گا. 3 ابتدائی چکر جو ہے وہ وہاں پر لگائے گا. تو حج قران کرنے والا خانہ کعبہ کا طواف کرے گا رمل کے ساتھ. رمل کرنا سنت, اور یہ جو طواف کرنا ہے یہ فرض, کیونکہ یہ عمرے کا طواف ہے. یہ اس حج قران کرنے والے کے عمرے کا طواف ہے, تو اس کا یہ طواف جو ہے یہ رکن ہے. جب طواف کر لیا اب اس کے بعد صفا اور مروہ کے وہی 7 چکر لگائے جائیں گے جس کا نام سعی کرنا ہے. اب اس نے کیا کیا, ایک اس نے احرام باندھا, دوسرا خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے, اور تیسرا اس نے صفا مروہ کی سعی کی. یہ 3 کام جو اس نے کیے یہ اس کا عمرہ مکمل ہو چکا. حج قران کرنے والے کا عمرہ مکمل ہو گیا. جب اس کا عمرہ مکمل ہو گیا اب اس کے بعد اس کا اگلا سٹیپ جو چوتھا سٹیپ ہے وہ ہے طواف قدوم کرنا, کہ اب یہ ایک اور طواف کرے گا, خانہ کعبہ کا ایک اور طواف کرے گا. یہ ہے طواف قدوم جو حج افراد اور حج قران کرنے والے کے لیے سنت موقعہ جبکہ وہ میقات کے باہر سے آئے. یہ طواف قدوم کریں گے, اور طواف قدوم کے ساتھ طواف قدوم میں رمل بھی کریں گے. یعنی وہی جو ہم نے طریقہ بیان کیا چلنے کا 3 چکروں میں وہ کریں گے, لیکن یہ اس صورت میں کہ جب یہاں پر سعی بھی بعد میں کرنی ہو, کہ طواف قدوم کیا اور اس کے بعد سعی بھی کرنی. تو طواف قدوم جب کر لیا اس کے بعد یہ پھر دوبارہ آ کر سعی کریں گے. یعنی گویا ایک پہلے طواف کیا پھر اس کے بعد سعی کی, وہ عمرے کی تھی.
اب دوبارہ طواف کیا اور اس کے بعد پھر سعی کی، یہ طواف قدوم، اور یہ اس کے بعد کی سعی جو ہے یہ حج کی سعی قرار پائے گی۔ تو پانچواں فعل ہوگا سعی کرنا، سعی کرنا واجب۔ اس کے بعد اب حاجی کے وہی افعال شروع ہو جائیں گے جو ہم نے حج افراد کے بیان کیے، کہ جب حج قران کرنے والے نے طواف قدوم کے بعد سعی کر لی یا نہ بھی کی، کہ اس نے بعد میں کرنی ہو، لیکن ہم کرنے کو شمار کریں تو ہم اسی کو لے کر چلیں گے کہ طواف قدوم کے بعد سعی کی، اب اس کا چھٹا کام ہے وقوف عرفہ کرنا، یعنی وہی 9 تاریخ کو ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر 10 تاریخ کی طلوع فجر تک کا وقت، اس وقت میں ایک لمحہ میدان عرفات میں گزارنا، یہ رکن ہے، فرض ہے حج کا سب سے اہم ترین۔ اور اس میں طریقہ وہی ہے کہ ظہر و عصر کی نمازیں وہیں جا کے پڑھیں گے، وہیں پر جو ہے وہ قیام کریں گے، اور سورج غروب ہونے کے بعد میدان عرفات سے باہر نکلیں گے۔ وقوف عرفہ کرنے کے بعد اب اس سے اگلا 7واں کام جو ہے وہ ہے وقوف مزدلفہ، وہی کہ میدان عرفات سے مزدلفہ آئیں گے، مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ادا کریں گے، ساری رات وہاں پر گزاریں گے، یہ سنت ہے۔ اور پھر وہی جو فجر کا پورا وقت ہے جس کا ہم نے حج افراد میں بھی بیان کیا کہ جو فجر کی نماز کا پورا وقت ہے، اس وقت میں ایک لمحہ اس میدان میں گزارنا یہ واجب ہے، یہ ہے وقوف مزدلفہ۔ 7واں کام وقوف مزدلفہ کرنے کے بعد اب حاجی نے وہی تیسرے جمرے پہ جا کر رمی کرنی، یعنی 10 تاریخ کو تیسرے جمرے پر جا کر اس نے رمی کرنی ہے، 7 کینکریاں وہاں پر مارنی ہیں، 7 کینکریاں مارنا یہ واجب۔ اس کے بعد کینکریاں مارنے کے بعد اب حج قران کرنے والے کا اگلا کام ہے قربانی کرنا۔ قربانی کرنا حج قران والے پر واجب ہے، حج افراد والے کے لیے مستحب تھا، حج قران والے کے لیے واجب، یہ قربانی کرے گا۔ قربانی کرنے کے بعد اب 10واں کام یہ ہے کہ یہ اپنے سر کے بال منڈوائے گا یا وہی 1 پورے کے برابر کتروائے گا۔ تو یہاں پر 3 کام ہوئے، ایک کینکریاں مارنا، ایک قربانی کرنا اور ایک سر کے بال منڈوانا، اور ان تینوں میں ترتیب واجب ہے، ان 3 کے اندر ترتیب واجب ہے، یعنی لازمی طور پہ پہلے کینکریاں ماری جائیں گی، پھر قربانی کی جائے گی اور اس کے بعد سر کے بال منڈوائے جائیں گے، اس ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ 10واں کام کرنے کے بعد اب 11واں کام کہ جب سر کے بال منڈوا لیے اب اس کے بعد ہے طواف الزیارہ۔ طواف الزیارہ یہ وہی حج کا رکن ہے، فرض ہے۔ اب خانہ کعبہ حاضر ہوں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، یہ طواف الزیارہ 7 چکر لگائیں گے۔ طواف الزیارہ کرنے کے بعد اب دوبارہ مینا شریف میں آ جائیں گے۔ مینا شریف میں آنے کے بعد اب یہاں پر وہی رمی جمرات واجب، یعنی 11 اور 12 تاریخ کو تینوں جمرات پر کینکریاں مارنا واجب۔ ایک بھی جگہ کی کینکریاں مارنا ترک کر دیا یا سب کا ترک کر دیا، بہر صورت ایک دم دینا لازم آئے گا، یہ حاجی کا 12واں کام تھا۔ اب اس کے بعد 13واں کام وہی ہے جو حج افراد والے کا آخری تھا، حج قران والے کا بھی وہی آخری ہے کہ اب اس نے طواف وداع، طواف رخصت کرنا ہے، کہ طواف الزیارہ کے بعد جو طواف کیا جائے گا وہ طواف رخصت ہوگا، یہ گویا مکہ مکرمہ سے مسجد حرام شریف سے رخصتی کا طواف ہے۔ تو یہ طواف کرنا یہ بھی حاجی حج قران کرنے والے پر واجب ہے، جبکہ وہ آفاق سے آیا ہو، میقات کے باہر سے آیا۔ تو گویا مجموعی طور پر حج قران کرنے والے کے 13 افعال ہم نے بیان کیے، جس کے اندر احرام باندھنا یہ شرط ہے، عمرے کا طواف کرنا یہ فرض ہے، اور اس کے بعد وقوف عرفہ کرنا یہ بھی فرض ہے، طواف الزیارہ کرنا یہ بھی فرض، یہ اس کے فرائض۔ اور اس کے واجبات تھے عمرے کی سعی کرنا، اس کے بعد حج کی سعی کرنا، اس کے بعد وقوف مزدلفہ کرنا، جمرات کی رمی 3 دن جمرات کی رمی کرنا، قربانی کرنا، سر کے بال منڈوانا اور طواف وداع، طواف رخصت کرنا، یہ وہ امور تھے جو واجبات میں سے ہیں۔ یہ حج قران تھا۔ اب اس کے بعد حج تمتع۔ حج تمتع میں اکثر و بیشتر وہی افعال ہیں جو ہم نے پہلے بیان کیے کہ حج افراد میں، حج قران میں یہ کیا جاتا ہے، وہی حج تمتع میں کیا جاتا ہے۔ درمیان میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ حج افراد میں صرف حج تھا اور حج قران میں عمرہ اور حج دونوں تھے، اور حج تمتع کے اندر بھی عمرہ اور حج دونوں ہوتے ہیں۔
تو اب حج قران اور حج تمتع دونوں کے اندر عمرہ اور حج دونوں چیزیں ہیں. فرق کہاں پر آئے گا؟ فرق یہاں پر آئے گا کہ حج قران میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ پابندیاں برقرار اور اسی احرام کے ساتھ ہی آگے حج ادا کیا جاتا ہے. جبکہ حج تمتع میں یہ ہے کہ یہاں سے جیسے جانے والا پہلے عمرہ کرتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے وہ تمام چیزیں حلال جو عام روٹین کے اندر حلال تھی. اس کے بعد جب حج کے ایام آتے ہیں پھر وہ دوبارہ حج کا احرام باندھتا ہے. تو گویا قران اور تمتع میں فرق یہ ہوا کہ قران کے اندر احرام درمیان میں کھلے گا نہیں، اس کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی، اور تمتع کے اندر عمرہ کرنے کے بعد احرام کھل جائے گا، پھر دوبارہ حج کے لیے نئے سرے سے احرام باندھیں گے. تو یہ ہے حج قران اور حج تمتع میں فرق. اب حج تمتع کا دوبارہ ہم مزید اسی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. حج تمتع کے اندر سب سے پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے گا. عمرے کا احرام باندھنا یہ شرط. اس کے بعد حاجی جب مسجد حرام شریف میں حاضر ہو جائے گا تو اب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، اور اس طواف میں بھی وہ رمل کرے گا، وہی پہلے 3 چکروں کے اندر جو اکڑ کر چلنے کی صورت بیان کی وہ کرے گا. اور یہ جو طواف ہے، جو احرام باندھ کر آ کر خانہ کعبہ آ کر جو طواف کیا، یہ ہے عمرے کا طواف، کیونکہ اس نے تو عمرے کا احرام باندھا تھا. تو یہ ہے عمرے کا طواف. اور عمرے کا طواف یہ عمرے کا رکن ہے، عمرے کا فرض. اب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد اب دوبارہ آ کے سعی کرے گا. یہ سعی کرنا واجب اور یہ حج تمتع کرنے والے کا تیسرا کام. جب اس نے عمرے کی سعی کر لی، صفا مروہ کے 7 چکر لگا لیے، اس کے بعد اب اس نے سر منڈوا کر یا بال کتروا کر احرام کی پابندیوں کو ختم کر دینا ہے. یہ چوتھا کام اور یہ واجب کہ سر کے بال منڈوائے جائیں یا بال کتروائے جائے اور احرام کی پابندیوں کو ختم کر دیا جائے. یہاں پر آ کے قران میں اور اس میں فرق آ گیا کہ قران کے اندر جو عمرہ کیا، عمرے کی سعی کرنے کے بعد وہاں پر بال نہیں منڈوائے تھے، اور یہاں پر عمرے کی سعی کرنے کے بعد بال منڈوا دیے. تو یہاں سے وہ فرق آتا ہے. تو یہ چوتھا کام کہ سر کے بال منڈوائے یا کتروائے یہ واجب ہے، اور یہ واجب جب ادا ہو جائے، کیونکہ اب اس کا احرام تو ہے نہیں اور اس نے اب حج کرنا ہے، تو اب جب حج کے ایام آئیں گے تو عام طور پہ جو کتابوں میں طریقہ لکھا ہے وہ تو یہ ہے کہ 8 ذوالحجہ کو اب حج کا احرام باندھا جائے. لیکن آج کل 7 ذوالحجہ کو باندھ لیتے ہیں اور اسی دن روانہ ہو جاتے ہیں. لیکن باہر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھا جائے. یہ احرام باندھنا جو حج کے لیے باندھا جائے گا یہ شرط ہے کہ حج کے لیے احرام باندھنا شرط. یہ 5واں کام. اب جب احرام باندھ لیا اب اس کے بعد وہی ترتیب اور وہی کام شروع ہو جائیں گے جو ہم نے اس سے پہلے بیان کر دیے کہ احرام باندھنے کے بعد اب وقوف عرفات ہے جو رکن ہے، فرض ہے، اور اس کا وہی وقت جو ہم 2 مرتبہ بیان کر چکے کہ 9 ذوالحجہ کی ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر 10 ذوالحجہ کی فجر طلوع ہونے سے پہلے تک اس وقت میں 1 لمحہ میدان عرفات میں گزارنا حالت احرام میں حج کی ادائیگی کا رکن ہے، حج ادا ہو جائے. وقوف عرفہ کرنے کے بعد اب دوبارہ وہی کہ غروب آفتاب جب ہو جائے 9 ذوالحجہ کو تو اب مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے. اور وقوف مزدلفہ میں وہی تفصیل کہ ساری رات گزارنا سنت، مغرب و عشاء اکٹھی عشاء کے وقت میں پڑی جائے گی، رات گزارنا سنت، اور جو فجر کی نماز کا پورا وقت ہے اس میں کم از کم 1 لمحہ وہاں پر گزارنا واجب. وقوف عرفہ کر لیا، وقوف مزدلفہ کر لیا، اب چل رہی ہے 10 ذوالحجہ کی تاریخ. اب اس کا جو اگلا کام ہے وہ ہے جمرات کی رمی کرنا، جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، تیسرے جمرے کی رمی کرنا. یعنی 10 ذوالحجہ کو اب وہ مزدلفہ سے نکل کر دوبارہ مینا میں آ گیا. مینا میں آنے کے بعد اب اس نے تیسرے جمرہ کی رمی کرنا ہے. یہ واجب ہے حج تمتع کرنے والے کے لیے، مطلق حج کرنے والے کے لیے. جمرہ عقبہ کی رمی کر لی، اب اس کے بعد کرنی ہے قربانی. قربانی کرنا حج تمتع والے کے لیے واجب، قران اور تمتع والے کے لیے واجب، اور افراد کرنے والے کے لیے مستحب. اور اس قربانی کرنے کے بعد اب حج تمتع کرنے والا اپنے سر کے بال منڈوا دے گا یا وہ سر کے بال کتروا لے گا. یہ سر کے بال منڈوانا یا کتروانا واجب ہے، حج کے واجبات میں سے ہے.
اور اس میں وہی ترتیب بھی واجب ہے جو ہم نے حج قران میں بھی بیان کی تھی کہ 3 کام یہاں پر ہم نے بیان کیے: تیسرے جمرے کی رمی کرنا، قربانی کرنا اور سر کے بال مڑوانا یا کتروانا. اور ان تینوں میں ترتیب واجب کہ پہلے کینکریاں ماری جائیں گی، اس کے بعد قربانی کی جائے گی، اس کے بعد سر کے بال مڑوائے جائیں گے. ان تینوں میں ترتیب واجب. اور اب یہ تینوں کام جب ہو چکے، جب سر کے بال مڑوا لیے، اب حج تمتع والے پر جو احرام کی پابندیاں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی، سوائے اس ازدواجی تعلقات کے کہ وہ طواف الزیارہ جب کر لیں گے تو وہ پابندی تب ختم ہوتی ہے. اس کے علاوہ بقیہ پابندیاں جو احرام کی ہیں وہ سر کے بال منڈوانے پر یا کتروانے پر ختم ہو جاتی. یہ 10واں کام تھا. 11واں کام اب دوبارہ وہی طواف الزیارہ کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا. یہ حج تمتع کرنے والے کے لیے فرض ہے، رکن ہے. اس کے بعد سعی کرنا، طواف الزیارہ کرنے کے بعد سعی کی جائے گی. یہ سعی کرنا واجب ہے. یہ پہلے بھی ہو سکتی تھی لیکن یہ ہم جس ترتیب سے بیان کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے یہاں بیان کیا. یہ سعی کرنا واجب، اور یہ ہے حج کی سعی. ایک سعی شروع میں کی تھی وہ عمرے کی سعی تھی، اب حج کی سعی. حج کی سعی کرنے کے بعد اب دوبارہ 11 اور 12 تاریخ کو جمرات کی رمی کرنی ہے. یعنی دوبارہ وہی کہ وہاں پر جو جمرات ہیں ان پر کینکریاں مارنی، لیکن 10 تاریخ کو صرف تیسرے جمرے پر کینکریاں مارنی تھی، اور یہاں پر پہلا، دوسرا، تیسرا، یعنی 11 اور 12 تاریخ کو پہلے، دوسرے، تیسرے تینوں جمرات پر 7 کینکریاں ماری جائیں گی. اب رمی جمرات کر لی 11 اور 12 کو. اب اگر 13 کو بھی کر لیں تو بہت اچھا ہے، یہ افضل ہے. لیکن 13 کی رمی کرنا واجب نہیں کہ اگر اس کو ترک کر دے تو اس پر کچھ لازم ہے، ایسا نہیں. اس کے بعد اب وہی آخری کام جو حج افراد والے نے کیا، جو حج قران والے نے کیا اور یہاں پر حج تمتع والا کرے گا، وہ ہے کہ اگر وہ میقات کے باہر سے آیا ہے تو وہ طواف رخصت کرے گا، مکہ مکرمہ سے رخصتی کا طواف کرے گا. اور یہ وہ ہر طواف قرار پائے گا جو طواف الزیارہ کے بعد پہلا طواف کیا جائے. یعنی طواف الزیارہ کے بعد جو پہلا طواف کیا وہ طواف وداع، وہ طواف رخصت ہے. اس کے بعد بقیہ طواف جو ہے وہ نفل قرار پائیں گے. اللہ اکبر، اللہ